بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ سورہ نساء آیت نمبر 103 میں اللہ نے بیان کیا بے شک نماز مومنوں پہ وقت پہ فرض کیا گیا۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ آیت نمبر 238 میں بیان کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو نماز ہے خاص طور پہ جو عصر کا نماز ہے، نماز کی حفاظت کرو، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین۔ نماز کی حفاظت کرو خاص طور پہ عصر کے نمازوں کی، اور اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے رہو۔ دو نماز کی زیادہ اہمیت ہے، سب اہمیت ہے، دو نماز جو پڑھ لے گا وہ سب پڑھ لے گا، فجر اور عصر۔ کیوں کہ فجر سو کے اٹھنے میں بھی مشکل ہوتا ہے تو آدمی پڑھنے سے غفلت کر دیتا ہے، جوہر میں تھوڑا کھانا کھا کے قیلولہ کرتا ہے تو پھر جو ہے نا اس میں مشکل ہوتا ہے۔ اگر دونوں نمازوں میں انسان جگہ ہوا ہے تو پھر جوہر بھی پڑھ لے گا، عصر تو پڑھ لے گا، مغرب بھی پڑھ لے گا، ایسا پڑھ لے گا، ایسا کا بعد جو ہے نا آرام سے۔ اتنا انسان کے پاس وقت ہوتا ہے۔ اگر ایک بزنس مین ہے، دکان نہیں ہے، بزنس کرتا ہے تو فجر سے لے کے جوہر عصر تک کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، عصر تک، پھر جو ہے عصر کے اپنا مغرب اور دیگر جو ہے چاہے تو بہت آرام سے زندگی گزار سکتا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے۔ تو نمازوں کا جہاں تک مسئلہ ہے میرے محترم میرے بھائی دوستو، تو نیت کا سب سے پہلے مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے، بخاری شریف کا حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت ہے۔ اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے، جو ہمارے یہاں کے یہ مولوی کہتے ہیں، مولوی کیا ہیں، بس اب کیا کہیں، بس اللہ ان کو ہدایت دے، کہ دل کے ارادے کہیں لیکن منہ سے کہہ لینا بہتر ہے۔ اور بہتر کس نے کہا؟ بہتر انہیں کے بزرگوں نے کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہے۔ کیوں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ سنت طریقہ قسم باللہ جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتان لگاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے، مسلمانوں سن لو، مسلم شریف کا حدیث ہے، میں نے کذب علیہ متعمدن فلیتبو مقعدہ من النار۔ جس نے کوئی ایسی بات کہی ہے جو میں نے نہیں کہی ہے، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو آدمی دل میں نیت کر لے اور کیا کہے، پھر جو نا اللہ اکبر کہہ کے کان کے لو تک جو نا ہاتھ اٹھائے، اور ہاتھ اٹھا کے جو ہے نا کیا کرے، اعلیٰ صدر ہی سینے پہ ہاتھ باندھ لے، ٹھیک ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، صحابہ کہتے تھے کہ ہم کو حکم دیا جاتا تھا کہ ہم سینے پہ ہاتھ باندھیں۔ اب کیا پڑھیں آپ؟ یہ ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ ایک دم آسان ہے، آپ نے ثنا پڑھ لیا۔ ثنا پڑھنے کے بعد اب آپ نے اپنا نظر وہاں رکھنا ہے جہاں سجدے کی جگہ ہے، تاکہ دور دور آپ کا ذہن نہ بھٹکے۔ اب آپ نے جو ہے نا ثنا پڑھ لیا، اب کیا پڑھیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کا بغیر نماز نہیں ہوتی ہے میرے مطلب۔ آپ اپنے بزرگوں کو، دیوبندی اور بریلیوں کو مت دیکھیں، جماعت اسلامی کو مت دیکھیں، شیعہ رافضیوں کو نہ دیکھیں، آپ اس دین کو دیکھیں جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے۔ بخاری مسلم کا حدیث ہے، لا صلاۃ لمن یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا، چاہے امام کے پیچھے ہو، چاہے اکیلے پڑھ رہا ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا ہم جو ہے نا امام کے پیچھے ہیں تو پھر تو کیسے پڑھیں؟ تو ابو ہریرہ نے کہا کہ تم اپنے نفس یعنی اپنے دل میں پڑھ لیا کرو۔ تو سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اب آمین، یہ سورہ فاتحہ پورا کا پورا یہ دعا ہے، آمین، ٹھیک ہے۔ اب مقتدی بھی کہیں آمین، لیکن ہمارے یہاں آمین کہا نہیں جاتا ہے۔ کوئی آمین کہہ دیتا ہے، کون بولا ہے، کتنا تو لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں مولوی کے کتے، کون کتا ہے جو نا آمین کہا، سور مچا رہا، ایسے سے کہہ دیتے ہیں جاہل مسلمان، جس کو آپ لوگوں نے امام بنا رکھا ہے، جاہل مسلمانوں کو داڑھی ٹوپی رکھا ہوا، اس کو معلوم نہیں دین کیا ہے۔ آمین، اب آمین کے بارے میں کیا ہے کہ جس کی آمین فرشتوں کے عامل سے
مل گیا، اللہ تعالیٰ اس کا دعا قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو آمین کہنا جو نہیں کیا ہے، یہ دعا ہے. آدمی کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مراد پوری کرے، تو آدمی کہتا ہے کہ آمین، یعنی ایسا ہی ہو. تو دعا ہے، تو دعا کے بعد کہتا ہے آمین کہ ایسا ہی ہو. ٹھیک ہے. تو سورہ فاتحہ کا دعا ہے، اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ بعد کی بات ہے. پھر جو ہے نا سورہ فاتحہ پڑھ لی، پھر جو ہے نا اگر امام کے پیچھے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو پھر کوئی سورہ جو بھی آپ کو یاد ہو، قل اللہ احد یا قل اعوذ برب الفلق یا قل اعوذ برب الناس، جو بھی ہو یاد ہو اس کو جو ہے نا آپ پڑھ لیں. اب پڑھنے کے بعد اب کیا کریں گے؟ اب رکوع کریں گے. رکوع کے کرنے سے پہلے آپ رفع یدین کریں گے. ید میں نے ایک اور یدین میں نے دونوں. رفع میں نے اٹھانا، یہ دو ہاتھ آپ یہاں کان کے لوگ تک اٹھائیں یا کندھے تک آئے اٹھائیں. اٹھانے کے بعد پھر جو نا آپ کیا کریں، آپ رکوع میں جائیں. رکوع میں جائیں تو یہ ہتھیلی گھٹنے کے اوپر جو ہے نا ایسا کر کے اور ایسا پھیلا کر رکھیں. ایسا نہیں رکھنا ہے، ایسا پھیلا کر رکھنا ہے، ایسا پھیلا کر رکھنا ہے. یہاں ہتھیلی یہاں پر، یہ گھٹنے پر. پھر کیا پڑھیں گے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، کم سے کم 3 دفعہ. پھر جنو پڑھ کے کھڑے ہوں گے تو کیا پڑھیں گے؟ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا بھی. یہ دعا پڑھیں گے. یہ دعا پڑھنے کے بعد ہم سجدے میں جائیں گے. سجدے میں سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم جو ہے نا ہاتھ رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جو ہے نا اونٹ کی طرح مت بیٹھا کرو. تو جنہوں نے ہاتھ کو گھٹنا سمجھا ہے وہ پہلے گھٹنا رکھتے ہیں، اور جس نے گھٹنے کو ہاتھ سمجھا ہے وہ پہلے ہاتھ رکھتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہاتھ رکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ کہ ہاتھ آدمی پہلے رکھے. ٹھیک ہے. اس میں زیادہ عاجزی انکساری ہے. ٹھیک ہے. تو آپ جو ہے نا پھر سجدے میں جائیں. سجدے میں کیا پڑھیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، کم سے کم آرام سے 3 سے 5 دفعہ، تاکہ تھوڑا سا بہتری سے رک کے آدمی نماز پڑھے، ترتیب سے پڑھے. ٹھیک ہے. آدمی پڑھے، نماز پڑھے. اب یہ جو ہے نا ہاتھ ایسا کر کے لوگ رکھتے ہیں، ایسا، اس کے اوپر نہیں. کندھے تک ہاتھ رکھنا سنت سے ثابت ہے. سجدے میں جائیں تو آپ کندھے تک ہاتھ رکھیں، یہ رکھیں. اس کے بعد جو ہے نا یہ منڈی رکھیں. ٹھیک ہے. اب اسی طرح سے پھر تھوڑا سا ایک سجدہ کریں تو پھر بیٹھیں. ہمارے ایک لوگ نہیں بیٹھتے ہیں جو اپنے آپ کو حنیفی کہتے ہیں، جبکہ امام حنیفہ نے کہا کہ صحیح حدیث میرا مذہب ہے. تو نہیں، جو نا وہ حدیث پر عمل نہیں کرتے ہیں، وہ حدیث پر نہیں کرتے ہیں. بزرگوں نے کہہ دیا کہ ایسے کرو تو کرتے ہیں، وہ ان کا عمل قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو پھر آپ بیٹھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ دعا پڑھیں گے. اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی وارزقنی. ٹھیک ہے. یہ دعا پڑھیں گے اپنے لیے. اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، ورحمنی ہمارے پر رحم فرما، وارزقنی ہمیں روزی دے، وعافنی اور ہمیں عافیت دے. یہ دعا ہے. اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ کریں، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ. ٹھیک ہے. یہ کریں. پھر اسی طرح سے کھڑے ہو جائیں. کھڑے ہونے کے بعد پھر جو نا آپ ہاتھ باندھ لیں سینے پر. پھر الحمدللہ. پھر جو ہے نا دوسرا کوئی سورہ اگر امام کے پیچھے ہیں تو صرف سورہ فاتحہ، اور نہیں ہے تو دوسرا سورہ ملا لیں گے. پھر جو ہے نا یہ پڑھ کے پھر آپ رکوع کریں گے، جیسا ہتھیلی رکھیں گے یہ گھٹنے پر، اور سبحان ربی العظیم، سبحان ربی 3 دفعہ پڑھیں گے. پھر اسی طرح سے دو رکعت پڑھ لیں گے. 2 رکعت پڑھنے کے بعد اگر آپ اٹھتے ہیں، 2 رکعت میں بیٹھیں گے، تحیات پڑھیں گے. التحیات للہ، الصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. تحیات پڑھ کے اگر 2 رکعت ہے تو پھر جو ہے دعا پڑھیں گے، درود پڑھیں گے، دعا پڑھیں گے، نہیں تو اٹھ جائیں گے. پھر جو ہے نا آپ جب کھڑے ہوں گے تو پھر جو ہے نا آپ رفع دین کر کے پھر ہاتھ باندھ لیں گے. پھر سورہ فاتحہ کوئی سورہ میں جا کے اسی طرح سے 2 رکعت یا 3 رکعت نماز پڑھیں گے. پھر جو ہے نا آخری میں بیٹھیں گے، تحیات پڑھیں گے. تحیات کے بعد درود ہے، درود کے بعد جو ہے نا دعا ہے، درود کے بعد دعا ہے. دعا یاد کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہم اغفر لی، دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو وہ دعا جو ہے نا جہنم کے آگ سے پناہ، یا ایک دعا سکھایا ہے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ دعا ہے جو حصن مسلم ایک کتاب ہے، اس میں دعا ہے کتاب کے، اس کو یاد کر لے. نماز پڑھنا ہے تو جس کو پڑھنا کو یاد ہی کرے گا. ٹھیک ہے.
اس کے بعد جو ہے نا دعا پڑھ کے اس کے بعد السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ. اب جو ہے نا سلام پھرنے کے بعد کیا ہے، اللہ اکبر ایک دفعہ، اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. پھر اس کے بعد اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. اسی طرح سے تینوں کل ہے. اسی طرح سے جو نا آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ جو نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جو موت کے کوئی رکاوٹ نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے. اس کے اور جنت میں صرف موت رکاوٹ ہے، یعنی اس کے لیے بصارت ہے. اس لیے آیت الکرسی پڑھنا چاہیے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا يحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم. تو آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی کو پڑھ. پھر جو نا ہاتھ پر لوگ اس پر گنتے ہیں، یہ دانے پہ گرنا یہ بدعت ہے. اس انگلی پر ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گننے کا حکم دیا ہے. یہ 33 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، ایک دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وعلى كل شيء قدیر. اس کے بعد پھر جو نا آپ سنت پڑھیں. وطر کا طریقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وطر 1 بھی ہے، 3 بھی ہے، 5 بھی ہے، 7 بھی ہے، 9 بھی ہے. جس کا دل چاہے 3 پڑھے، جس کا دل چاہے 1 بھی پڑھے. لیکن ہمارے یہاں کا جتنے دیوبندی بریلوی ہیں 3 پڑھتے ہیں. 3 پڑھتے ہیں، 1 نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہے کہ 3 ہی، 1 بھی پڑھ سکتا ہے، 1 بھی پڑھ سکتا ہے وطر. اب وطر کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی 1 پڑھے گا یا 1 پڑھے گا تو یہ سمجھ میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. پھر جو ہے نا آپ جو ہے نا 3 پڑھتے ہیں تو 3 کا طریقہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر لیں اور پھر جو ہے نا 1 رکعت پڑھیں. اور ایک طریقہ وہ اور ہے کہ یہ تینوں ایک ہی ساتھ پڑھیں اور اس کے بعد جو ہے نا آخری میں جو ہے نا تحیات پڑھ کے درود پڑھ کے یا دعا پڑھ کے سلام پھیر دیں. لیکن ہمارے یہاں برعکس ہے. ہمارے یہاں تو کیا ہے، ہمارے یہاں کہ بھائی 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر اٹھتے ہیں، مغرب کی طرح نماز پڑھتے ہیں، وطر پڑھتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. جس کام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے وہی دیوبندی بریلوی ادا کرتا ہے، اس کے مولوی کرتے ہیں. ٹھیک ہے میرے محترم، آپ ایک کتاب ہے ڈاؤن لوڈ کر لیں. آپ جو ہے نا موبائل پہ ڈاکٹر شفیق الرحمان کی لکھی ہوئی کتاب ہے نماز نبی، اس کو لوڈ کریں. اس کو لوڈ کرنے کے بعد اس میں حدیث دیکھ لیں. ان مولویوں کے چکر میں نہ پڑیں آپ. اگر یہ مولوی امانت دار ہوتے اور صحیح دین کے تعلیم دیتے یا دین پہنچاتے تو آج جوتے نہیں کھاتے، جلیل نہیں ہوتے، مسجدیں نہیں ڈھائی جاتی، مدرسے نہیں ڈھائے جاتے، ٹھیک ہے، پکڑ کے مارا نہیں جاتا، ان کے بہو بیٹیوں کی عزت نہیں جنہوں نے لیام کی جاتا. کیوں؟ انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، مسلمانوں کو گمراہ کر دیا ہے، مسلمانوں کو صحیح دین سے بھٹکا دیا ہے، مسلمانوں کو ڈرپوک بنا دیا ہے، مسلمانوں کو مقابلے کے لیے کھڑے نہیں انہوں نے دیتے ہیں. نہیں یہ ہے، یہ خلاف نہیں، یہ کہ اسلام کے خلاف ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے. آپ بتائیے کتنا جسارت کی بات ہے. مثال کے طور پہ انڈیا ہے پاکستان میں، انڈیا پاکستان میں اگر جنگ لگ جائے، جنگ ہو رہی ہے تو انڈیا کا جو جنرل کہے گا کہ نہیں اپنا جان بچاؤ، لڑو مت، تو کیا ہوگا؟ قانون، انڈیا کے قانون کے مطابق جو ہے نا اس کو پھانسی دے دیا جائے گا، گولی مار دیا جائے گا، یا جو ہے نا اس کو ریٹائر کر دیا جائے گا. اللہ یہی چاہتا ہے کہ مسلمان ڈر کے نہ جیے، اپنے بھی عزت کی حفاظت کرے اور غیروں کو بھی عزت کی حفاظت کرے، اور اگر کوئی مصیبت آئے تو اپنا دفاع کرے. دفاع کیا کس لیے ہے؟ کسی بھی کنٹری میں فوج کس لیے ہے؟ فوج اس لیے ہے کہ اس ملک کا دفاع کرے. تو دفاع کرنے کا حق ہر انسان کو، ہر مسلمان کو دفاع کرنے کا حق ہے. تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سچا اور پکا نمازی بنا دے اور نبی کے سنت پر نماز پڑھنے کا توفیق دے، تاکہ الکل قیامت دین ہمارا جو ہے نماز قبول ہو اور ہمیں سرخرو ملے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.